وكفى بالله حسيبا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 یہ شامل ہیں۔ اور سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں خاص طور پر یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ یتیم بچوں کے حوالے سے ان کی ذات، ان کے نفس اور ان کی عزت نفس اور ان کا مال، ان کی وراثت، اس کا تحفظ، ان کے کفیل اور ان کے جو وکیل ہیں یا جو ان کے ورثاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آج کے درس میں شامل جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اہم ترین ہدایات موجود ہیں اس حوالے سے، جس میں رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو یتیم بچے یا بچیاں ہیں، ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ قرآن مجید نے ان کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے سفہاء کی۔ سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے۔ سفیہ کا معنی کم عقل ہوتا ہے، غیر دانشور کو سفیہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ یا بچی جس کو ابھی تک اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے جو بھی چیز ہوگی وہ اس کو سمجھے گا کہ مجھے اس کو خریدنا چاہیے۔ اگر آپ مال اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ اتنی ساری چیزیں اپنے لیے خرید لے گا، سارے پیسے جو ہے وہ ضائع کر دے گا، اپنے مستقبل کی اس کو فکر نہیں ہے، اس کو ابھی شعور نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں یا اس کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم سفہاء کو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ بڑا اہم جو ہے وہ حکم ہے۔ کئی سارے لوگ صرف اسی بات کی پولی لے کر کے پوری زندگی ہی مال سفہاء کے حوالے نہیں کرتے۔ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی تم کم عمر ہی ہو، اگرچہ وہ 18 20 25 بھی کراس کر جائے، بچہ ہو یا بچی ہو یتیم۔ فرمایا کہ نہیں، ایک لیمٹ ہے۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ جب تک وہ صفی ہیں یا کم عقل ہیں یا سن بلوغت کو یا نکاح کی عمر کو نہیں پہنچتے، تب تک تم ان کا مال اپنے پاس رکھو اور ان کو کھلاتے پلاتے رہو، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ پکا ہی مال کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ اور پھر یہ کہو کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا تب تک تمہیں ہم نے کچھ دینا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان کے مال میں سے ان کو کچھ دیتے رہو تاکہ ان کو تسلی ہو۔ ورزقوہم، کھلاتے رہو، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، یعنی جو ان کی بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ معروف انداز میں، نرم انداز میں بات کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے۔ ڈانٹو گے تو ہو سکتا ہے وہ بغاوت پہ اتر آئیں یا پھر جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرے مال کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یا کئی سارے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ جو کان میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو خام خواہ سے آپ کی جو نیکی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، جو آپ 10 12 سال سے اس کو پال رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا بچہ یا بچی جب کوئی بات کرے گا کہ جس میں آپ کی حیثیت مشکوک ہو رہی ہو، تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، یار ہم تو اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور یہ اس نے آج یہ بات کر دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقولوا لهم قولا معروفا، نرم بات کرو دستور کے مطابق، پیار سے اس کو سمجھاتے رہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وابتلوا الیتامى، ان کو آزماتے بھی رہو، کہ دیکھتے رہو، پرکھتے رہو کہ کیا یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، حتی اذا بلغوا النکاح۔ فإن آنستم منهم رشدا، اگر تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ ابھی یہ کچھ سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چل گیا ہے، یا یہ کوئی منصوبہ بندی اپنے فیوچر کے حوالے سے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، فادفعوا الیہم اموال، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن جو مال ان کے حوالے کرنا ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ گواہوں کے بغیر مال کو حوالے نہ کرنا۔ فاشہدوا علیہم، اس پر گواہ قائم کرو۔
جب یتیم بچہ یا بچی آپ کی کفالت میں آئے اس وقت اس کے پاس کیا مال ہے، جو اس کی وراثت میں کیا کچھ آ رہا ہے۔ آپ کی کفالت میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم خود مالدار ہو تو اپنی طرف سے خرچ کر دو فی سبیل اللہ، اللہ پاک تمہیں ثواب دیں گے۔ لیکن اگر جو کفیل ہے وہ مالدار نہیں ہے، خود فقیر ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا مال میں سے ہی اس کو تھوڑا تھوڑا کھلاتا رہے لیکن خود نہ کھائے، اور جب دینے کی باری آئے، مال دینے کی باری آئے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اس کے اوپر گواہ قائم کرو کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے سال پہلے اس کو میں نے اپنی کفالت میں لیا تھا، آج ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ سمجھدار ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، تو اس کا مال ہم اس کے حوالے کر دیں، یہ مال ہے، یہ اخراجات ہے، یہ خرچ ہے۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ مال حوالے کر دیں، یتیم بچہ وہ کل کو آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں کہ میرا مال تو اتنا تھا۔ فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہی ضرور قائم کرو کفالت میں لیتے ہوئے اور مال کو واپس کرتے ہوئے۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچاروں نے اتنی نیکی کی، کسی عزیز رشتہ دار کے بچے یا بچی کو انہوں نے پالا پوسا، اس کے اوپر خرچ بھی کیا، اور بعد میں جو ہے وہ جب وہ بچہ جوان ہوا اور معاشرے کا حصہ بنا، اب اس کو طرح طرح کی چیزیں سجائی دینے لگیں، اب وہی جو ہے وہ بہتان تراشی پہ اترا ہے کہ یہ فلاں چچا یا ماموں یا فلاں رشتہ دار نے تو میرا سارا مال ہڑپ کر لیا، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ اچھا خاصا حاجی نمازی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور اب یہ رشتہ داروں کے کہنے پہ میرے ہی گلے پڑ رہے، تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دامن کو صاف رکھنے کے لیے تحریر ضروری ہے، آپ لکھ لو تاکہ اس میں عزیز رشتہ داروں میں سے کسی کو بٹھا لو یا اہل محلہ میں سے کسی کو بٹھا لو، گواہی قائم کر لو تاکہ کل کو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا اس سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ پہلے نیکی کرنا چیلنج ہے، پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا اس سے بڑا چیلنج ہے، بڑا اہم ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ان کے پاس سے کوئی شخص گزرا تو اس نے کہیں سلام کیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت نے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو اس نے آ کر کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا حوصلے کی ان کے اندر کمی ہوتی ہے، آ کر کے شکایت کر دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ علی مجھے ملے تھے اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میری طرف توجہ نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا علی ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً کوئی وجہ ہوگی اس کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ علی اس طرح کی معاملہ ہوا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے اوپر ایک احسان کیا تھا، تو ابھی چونکہ آپ نے استفسار فرمایا تو اس لیے میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ تو اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں بازار میں اس سے ملتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جو شخص زیر بار منت ہوتا ہے، جس کے اوپر کسی نے احسان کیا تو اس کی نگاہ جھکی ہوتی، یہ فطری بات ہے۔ تو بازار میں اگر میں اس کو ملتا تو ہو سکتا ہے اس طرح لجاجت کے ساتھ، یا جس طرح ایک ممنون شخص ایک ملتا ہے کسی ایسے شخص کو کہ جو اس کا محسن ہوتا ہے، تو یہ اسی انداز میں میرے ساتھ ملتا ہے، تو لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا گمان کرتے، اس کے بارے میں کیا گمان کرتے، مجھے بندے بندے کو وضاحت دینی پڑتی کہ یار میں اس لیے، تو اس لیے پھر میں اس سے تھوڑا سا میں نے اس لحاظ سے اوائڈ کیا ہے کہ اس کو تھوڑی ریلیکسیشن ہو جائے، جو بھی قرض ہے یہ واپس کر دے تو پھر معاملات نارمل ہو جائیں گے۔ ابھی تو صرف میرے اور اس کے درمیان میں بات، دراصل صرف یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ بازار کے اندر کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، اجنبی بھی ہوتے ہیں، کچھ جاننے والے بھی ہوتے ہیں، سارے لوگوں کی نظر ظاہر ہے کہ پڑتی ہے، سادات کا خاندان ہے کہ کس سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، کوئی بندہ کیسے مل رہے ہیں، تو اس لیے کوئی قیاس آرائی بھی ہو سکتی تھی، تو اس لیے نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم سفیہ لوگوں کو ان کے مال، اپنے مال ان کے حوالے نہ کرو، جعل اللہ لکم قیامہ، جن کو اللہ نے تمہیں ان کے لیے ایک کفیل بنایا ہے، ورزقوہم، اور تم ان کو کھلاؤ، فیہا، ان کے مالوں میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو کہو نرم بات، وابتلوا الیتامى،
تم آزماتے رہو یتیموں کو حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو ان کے اندر سمجھداری یا شعور، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کرو. اور میں لیکن یاد رکھو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ان کے مال نہ کھاؤ اسراف، فضول خرچی کے انداز میں، وَبِدَارًا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ظلم نہیں کرو. ومن کان غنیشا، جو شخص تم میں سے مالدار ہو، فلیستعفف، تو وہ ایسے مال سے بچے، یعنی اس کو اپنے مال کے ساتھ بالکل نہ ملائے. ومن کان فقیرا، جو شخص خود فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، تو اس کے مال کو کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، یعنی پھر اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے گا، لیکن ایسا نہ کرے کہ اسی کا مال ہی اپنے بچوں کو کھلا رہا ہو خود بھی کھا رہا ہو، بلکہ دستور کے مطابق ملا لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس جب تم دے دو ان کے مال ان کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ قائم کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن یا رحیم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.